الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 76 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلسل تبلیغ اسلام فرمانے، نیکی کی دعوت دینے اور اسلام کی طرف بلانے کے باوجود چونکہ کفار مکہ کی اکثریت نے حق قبول نہ کیا تھا، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حزن تھا، غم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی عطا فرمائی کہ اب غم نہ کریں، اللہ تعالی ان کے تمام اعمال کو پوشیدہ ہیں یا اعلانیہ، اللہ تعالی سب کو دکھ رہا ہے، اللہ تعالی سب کا حساب فرمائے گا۔ آپ کا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ ان تک پیغام حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ لہذا جب آپ نے اپنا کام پورا کر دیا تو اب آپ ان پر غم نہ کھائیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ تو ان کی باتیں اے حبیب تمہیں غمگین نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ جو ان کا ظاہری عمل ہے، جو ان کا باطنی عمل ہے یا جو ان کے باطن میں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا اہم موضوع یعنی قیامت کا قیام، اس کا بیان ہوتا ہے، اور کفار کا جو معروف ترین شبہ یا اعتراض ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا اور اس کا بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، تو جبھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے تو انسان مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جب کہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں؟ اے حبیب تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا تھا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جبھی تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا انسان نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا، ایک بوند سے پیدا کیا، تو یہ اس کا ایک قطرے سے پیدا ہونا ہی خدا کی قدرت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کے بعد انسان کو شک و شبہ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی شاندار اور اتنی عظیم قدرت کے بعد کہ جس کے بعد ماننا ہی ماننا چاہیے، لیکن انسانوں کے اعتبار سے یہ تعجب کی بات ہے کہ بجائے ماننے کے وہ کھلم کھلا انکار کرنے والا بن گیا، وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ کیا کہنے لگا
اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتا ہے کہ کیسے پیدا کرے گا. اپنی پیدائش کو انسان بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا تھا. اور بندہ کیا کہتا ہے جو منکر قیامت ہے, قیامت کا انکار کرنے والا ہے, تو کہتا ہے کہ ہڈیاں جو گل گئی, سڑ گئی, بوسیدہ ہو گئی, انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تم انہیں جواب دو کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا. تو جس خالق نے عدم سے وجود بخشا, کچھ نہ تھا اور انسان بنا دیا, ایک معمولی بے قدر قطرہ تھا اور ایک لحیم شحیم انسان اس سے پیدا کر دیا جو کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے, پھر موت تک جا پہنچتا ہے. تو فرمایا کہ جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی دوبارہ بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر دے گا. اس میں کیا اشکال ہے؟ اور فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر خلق کو جانتا ہے. خلق کا جو لفظ ہے عربی زبان کا خا لام قا, اس کے دو معنی ہیں. ایک تو بمعنی مصدر, مصدری معنی کا اعتبار سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر پیدا کرنے کو جانتا ہے, یعنی پیدا کرنے کا جو بھی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وہ یہ طریقہ بھی جانتا ہے کہ نطفے سے انسان کیسے پیدا کیا جائے, وہ یہ بھی طریقہ جانتا ہے کہ ہڈیوں سے انسان کیسے پیدا کیا جائے. تو خلق کے جتنے انداز ہیں اللہ تعالیٰ ہر انداز کو جاننے والا ہے, ہر طریقے کو جاننے والا ہے. لہذا جب وہ ہر طریقے کو جاننے والا ہے تو جیسے وہ نطفے سے انسان بنانا جانتا ہے اسی طرح ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کرنا بھی جانتا ہے. یہ تو ایک معنی ہے. دوسرا معنی خلق بمعنی مخلوق. مخلوق ہر وہ شے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو عدم سے وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے. اب اس اعتبار سے یہ کیسے دلیل بنے گی؟ وہ یوں کہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان بنائے جانے پر کفار کو شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ جناب ایک انسان تھا, اس کی کھال تھی, گوشت تھا, رگیں تھی, ہڈیاں تھیں. وہ جب مر گیا, مرنے کے بعد اس کی کھال کو پتہ نہیں کتنے لاکھ کیڑوں نے کھایا, پتہ نہیں کتنے لاکھ کیڑوں نے اس کا گوشت کھایا. اس کی آنکھیں بہہ کر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گئی, مٹی میں مل گئیں. اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, ہڈیوں کو بھی گھن لگ گئی, وہ بھی کھائی گئیں, وہ بھی آہستہ 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 وہ کیا سے کیا ہو گئی, ڈیکمپوز ہو گئی. اب جس قبر کے اندر آج سے 200 سال پہلے کسی کو دفن کیا تھا, اب اس قبر کو کھود کے دیکھیں تو وہاں کوئی ایک ذرہ نظر نہیں آتا. تو انسان کو, کفار کو, منکرین قدرت الہیہ کو اور منکرین قیامت کو شبہ یہ تھا کہ بھائی اس بندے کا, اس انسان کا وجود تو لاکھوں دیگر اشیاء کے پیٹوں میں جا چکا, پھر جن کیڑوں نے اسے کھایا وہ بھی مر گئے, اس کی روح نہ جانے کہاں پہنچ گئی. تو جب ایک وجود اتنا بکھر چکا اللہ تعالیٰ اسے کیسے پیدا کرے گا؟ یا اس کی تقریر دوسرے انداز میں کریں. ایک انسان مرا, وہ کسی سمندر کے کنارے مثال کے طور پہ مر گیا. سمندر کے کنارے مرا تو سب سے پہلے تو وہاں جو درندے ہیں انہوں نے اس کو نوچا, کھسوٹا, کوئی بوٹی لے گیا, کوئی بوٹی لے گیا. وہ گئے تو اس کے بعد پرندے آ گئے, گدھ آ گئے, انہوں نے اس کو نوچا, کھسوٹا, اس کا گوشت جو باقی تھا وہ کھا کے وہ نکل گئے. 20 درندوں نے کھایا اور 20 گدھوں نے کھایا, پرندوں نے کھایا, وہ بھی اڑ گئے. ہڈیوں کا جو ڈھانچہ باقی بچا اس کو بھی جو ہے وہ سمندر کی لہریں لے گئیں ٹوٹ کے, کوئی ہڈی کدھر, کوئی ہڈی کدھر, کوئی ہڈی کدھر. تو اب کفار کا شبہ یہ کہ بھئی جو ایک انسان اتنے حصوں میں بٹ چکا, اس کا کوئی ذرہ کہاں, کوئی ذرہ کہاں, اللہ تعالیٰ اسے کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو جانتا ہے
اور پورا پورا جانتا ہے اور علیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جاننے والا ہے، صفت مشبہ، ہمیشہ ہمیشہ جاننے والا ہے۔ تو اگر ایک انسان کے 1000 کیا 1,00,000 ٹکڑے بھی ہو گئے، وہ ہر ٹکڑا ہے تو مخلوق، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سا ٹکڑا اس انسان کے وجود کا، کون سا ذرہ کس کے پیٹ میں گیا، کس حالت میں بدلا، بدلنے کے بعد کیا ہوا، پھر کہاں پڑا ہوا ہے، ایک ایک ذرے کی پوری پوری لامتناہی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر مخلوق کو جانتا ہے، لہذا جس کا علم اتنا وسیع ہے اور اس کے ساتھ وہ خالق بھی ہے کہ تخلیق پہ قدرت بھی رکھتا ہے، تو علم اور تخلیق پہ قدرت یہ دو ہی تو چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے کسی کو وجود بخشا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہے، علیم بھی ہے، اس کا خلق اور اس کا علم اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کے ذریعے دوبارہ ان مردوں کو زندہ فرما دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور مظہر کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور دلیل بیان کرتا ہے۔ مظہر کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ اللہ وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ جلاتے ہو۔ کیا مطلب؟ ہم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہیں۔ لکڑی کیا ہے؟ لکڑی کے اندر ہم خود دیکھتے ہیں لکڑی تر ہوتی ہے، ایک خشک لکڑی ہوتی، ایک تر لکڑی ہوتی۔ تر لکڑی میں کیا؟ پانی، تری اس کی پانی ہے جو زمین سے چوستی ہے، درخت کا جو جڑیں ہیں وہ زمین سے پانی چوستی ہیں، وہ تنوں میں جاتا ہے، تنوں سے پھر آگے پورے درخت کے اندر پھیل جاتا ہے۔ درخت میں پانی ہے، پانی کو آگ نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی درخت میں پانی بھی رکھا اور اسی درخت کے اندر جلنے کا مادہ بھی پیدا کر دی، یعنی آگ بھی ہے پانی بھی ہے، اسی درخت میں آگ ہے اسی میں پانی ہے۔ تو جس خدا کی یہ قدرت ہے کہ ایک ہی شے کے اندر وہ آگ اور پانی کو جمع کر دے، تو اس کی قدرت سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔ یہ ایک دلیل یہاں پر بیان کی کہ جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس کی قدرت کا ایک شاہکار یہ ہے کہ درخت کے اندر پانی بھی ہے آگ بھی ہے، دونوں اس نے دو متضاد چیزیں ایک ہی شے کے اندر رکھ دیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل بیان فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً قادر ہے، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ دوسری دلیل ہے، اور اب غور کریں کہ یہ کس قدر عقل میں جو ہے بیٹھ جانے والی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس ہستی کے بارے میں غور کرو جس نے یہ سارے آسمان بنائے، جس نے یہ ساری زمینیں بنا دی، اتنا بڑا نظام کائنات جس نے بنا دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہڈیوں کے اندر دوبارہ زندگی ڈال کر انہیں زندہ کر دے؟ یہ ایسے ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے اعتبار سے کہ جس کی قدرت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اس کے لیے چھوٹی سی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے ہم اپنے سمجھنے کے اعتبار سے اگر ہم ایک بات کریں کہ بھائی میں 2 گھنٹے تک مسلسل بول سکتا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے بول سکتا ہوں تو کہ میں 2 منٹ بھی بول سکتا ہوں؟ تو بدیہی سی بات ہے، عقل فوراً کہے کہ بھائی 2 گھنٹے میں 2 منٹ تو ویسے ہی شامل ہیں، تو بول سکتا ہے۔ ایک آدمی 100 کلو وزن اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہے، اب اس کے بارے میں اگر یہ سوال کیا جائے اچھا یہ بتائیں جی یہ آدمی 1 پاؤ وزن اٹھا لے گا، تو ہر آدمی بولے گا کہ یار جو بندہ 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو 1 پاؤ اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہماری سمجھ کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اسی سمجھ کے اعتبار سے فرمایا کہ ایک انسان کیا ہے، ایک 6 فٹ یا اسے تھوڑا سا کم یا اسے تھوڑا سا زیادہ ایک وجود ہے، یہ اتنا سا وجود جس کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی خوبیاں ہیں۔ اس پر ایک اور دلیل ہے، میں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں، وہ اس سے تھوڑا سا اسے سمجھتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پوری دنیا کو دیکھو، یہ آسمانوں کا وسیع نظام، یہ زمین کی وسعت، یہ اس کا پھیلاؤ، یہ سارے کا سارا ایک خاص نظام اور سسٹم، یہ سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو جس نے
آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا، اتنی بڑی مخلوق کو بنا دیا، تو یہ انسان کیا ہے؟ وہ ان انسانوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے، ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتا ہے، ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ جو اس کا آسمانوں کو پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، یہ سب ہے کیوں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جو تخلیق کی قدرت رکھتا ہے، جو خالق ہے اور جو علم والا ہے، تو اس کے لیے انسانوں کا پیدا کرنا کیا ہے؟ اچھا، اب اس کے اوپر دوسری جو دلیل میں کہہ رہا تھا کہ اس سے جو ایک فوری طور پہ عقل میں آئی، وہ عرض کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے، اربوں انسان، 7.5 ارب تو اب آبادی ہے نا، اس سے پہلے کی جتنی ہزاروں سال کی آبادی ہے وہ بھی اربوں کے اندر ہوگی۔ آئندہ قیامت تک کتنی آبادی ہوگی اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا اربوں میں، ہو سکتا کھربوں کے اندر پہنچ جائے۔ تو جس نے یہ کھربوں انسان پیدا کیے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ انہی کو دوبارہ زندگی بھی عطا کر دے؟ اس کے لیے ایک انسان کا پیدا کرنا اور ساری مخلوق کا پیدا کرنا سب برابر ہے۔ ایک انسان کا پیدا کرنا، ساری مخلوق کا پیدا کرنا برابر۔ تو جس نے ساری مخلوق پیدا کر دی، وہ انہی کے ایک ایک فرد کو دوبارہ پیدا کر دے، تو اس کے اندر کیا اشکال ہے، کیا مشکل ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اشیاء کو پیدا کرنے کی شان ہے کیا؟ کیونکہ ہمارے اعتبار سے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ کے اعتبار سے بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ برابر ہوتی ہے، ہماری سمجھ کے اعتبار سے اس میں فرق آتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ہم یہ کہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، ایک انسان کو پیدا کرنا اس کی بنسبت چھوٹا سا کام ہے۔ تو یہ جو تھوڑا بہت ہونا، چھوٹا زیادہ ہونا، یہ ہمارے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے خواہ ایک ذرے کا پیدا کرنا ہے یا کل کائنات کا پیدا کرنا، سب برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک انسان کا پیدا کرنا تو آسان ہے اور پوری کائنات کا پیدا کرنا مشکل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو زیادہ وقت چاہیے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہر احتیاج سے پاک ہے۔ اس کی شان ہے کیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وہ بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ کا کام تو یہی ہے، اللہ کا امر تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس شے سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں آسمان پیدا کرنے ہوں تو اس کے لیے زیادہ وقت اور زیادہ چیزیں چاہیے، اور ایک چھوٹی چیز پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے تھوڑا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا امر کن ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے کن ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اب خواہ وہ ایک انسان ہو یا وہ ساری کائنات ہو، اس کا امر کن جو ہے، اس کا ارادہ جو ہے، ارادہ کن جو ہے، وہ اشیاء کو وجود میں لانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اس کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو یہ شان بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پاک ہے کس بات سے؟ عجز سے، محتاجی سے، عیب سے، ہر ایسی شے سے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ یہ سورہ یاسین شریف کی آخری آیت مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بیان پر مشتمل ہے۔ اب اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع اور 182 آیتیں، 182 آیتیں۔ اس سورت کا نام سورہ صافات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی پہلی آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا۔ صافات کیا ہیں یہ میں تفسیر کے اندر عرض کروں گا، صفے باندھنے والے، ترجمہ لفظی ترجمہ ہے صفے باندھنے والے۔ صفے باندھنے والے سے کون مراد ہیں؟
اس کے اندر مفسرین نے متعدد معنی بیان کیے، وہ پھر انشاءاللہ تفسیر کے اندر عرض کرتا ہوں۔ تو اس پہلے لفظ کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ صافات ہے۔ اس کی سورہ یاسین سے بھی بڑی خوبصورت مناسبت ہے کہ اس میں بھی قیامت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے، وہ انسانوں کو زندہ کرے گا، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کے معاملے کو بڑے زور شور سے بیان کیا۔ قیامت کیسے آئے گی، کیا ہوگا، وہ کیسے وجود میں آئے گی، مخلوق اس دن کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف دوڑے گی، تو یہ چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے اندر ہے، کنز الامال کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا وہ سوال پورا کرے گا۔ یعنی جمعے کے دن، جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین پڑھیں اور یہ سورہ صافات، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، سورہ یاسین پہلے، سورہ صافات اس کے بعد، جو یہ دو صورتیں پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دے گا، اسے عطا فرما دے گا۔ تو جو مانگنا ہو یہ دو صورتیں جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ تین گروہوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم بیان فرمائی۔ اس گروہ کی قسم جو صفیں باندھے ہوئے، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ اب صفیں باندھنے والے، جھڑک کر چلانے والے، تلاوت کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کے تین مفاہیم بیان فرمائے۔ پہلا مفہوم یہ کہ صفیں باندھنے والے سے مراد ہیں فرشتوں کے گروہ، جو نمازیوں کی طرح صفیں باندھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر۔ تو فرشتے مراد یہاں پر جو صفیں باندھ کے حکم الہی کے منتظر، اور ڈانٹ کر چلانے والوں سے مراد بھی فرشتے ہی ہیں جو بادلوں پر مقرر ہیں اور جھڑک کے چلاتے ہیں، اور تلاوت قرآن کرنے والے سے مراد بھی فرشتے ہی ہیں جو نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ صفیں باندھنے سے مراد علماء دین کے گروہ ہیں جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جھڑک کر چلانے والوں سے مراد بھی علماء ہیں جو موقع محل کی مناسبت سے وعظ و نصیحت میں زجر کا یعنی ڈانٹ کا انداز بھی اختیار کرتے ہیں اور یوں لوگوں کو چلاتے ہیں۔ اور تلاوت کرنے والوں سے مراد بھی علماء ہیں جو اپنے درس اور بیانات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ دوسری تفسیر ہوگی اس میں علماء کے اعتبار سے۔ تیسری تفسیر کہ صفیں باندھنے والوں سے مراد وہ غازیوں کے گروہ ہیں جو راہ خدا میں صفیں باندھ کر دشمنان حق کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں غازی اور مجاہد مراد ہیں، تو یہ مجاہدوں کی قسم۔ اور زاجرات سے مراد بھی غازی ہی ہیں جو گھوڑوں کو ڈپٹ کر اور زجر کر کے ان کو جہاد میں چلاتے ہیں۔ اور تالیات سے مراد بھی غازی ہی ہیں جو بوقت جہاد بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ تین معنی، یا تو یہ فرشتوں کی صفات ہیں، یا یہ علماء کی صفات ہیں، اور یا یہ مجاہدین کی صفات ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے بنا کہ صفیں باندھے ہوئے فرشتوں کی قسم، اور بادلوں کو چلانے والے فرشتوں کی قسم، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یا ترجمہ بنے گا کہ نمازوں میں صفیں باندھے ہوئے علماء کی قسم، اور لوگوں کو جھڑک کر چلانے والے، ڈانٹ کے ذریعے، زجر کے ذریعے، انذار کے ذریعے لوگوں کو چلانے والے علماء کی قسم، اور درس و بیان میں تلاوت قرآن کرنے والے علماء کی قسم۔ اور تیسرا بنے گا کہ راہ خدا میں صفیں باندھ کر خدا کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے والوں کی قسم، اور گھوڑوں کو ڈپٹ کر جہاد میں چلانے والے مجاہدوں کی قسم۔
اور حالت جہاد میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے مجاہدین کی قسم۔ تو یہ 3 تفسیروں کے اعتبار سے میں نے عرض کی۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا، سب کا رب، اور مشرقوں کا مالک ہے۔ اللہ مشرقوں کا مالک ہے۔ اوپر قسمیں بیان ہوئی اور اس کے بعد آگے جس بات پر یہ قسم بیان کی جا رہی ہے اس کا بیان ہوا۔ فرشتوں کی قسم، فرشتوں کی قسم، فرشتوں کی قسم، ان فرشتوں کی قسم، ان فرشتوں کی قسم، اس طرح کے فرشتوں کی قسم، اے لوگو بے شک تمہارا معبود ایک ہے۔ کون سا معبود ہے؟ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کا رب، مشرقوں کا رب، مشرقوں کا مالک۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، اور اسے بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ایک بڑا ربط پیدا ہو جاتا ہے آیات کے درمیان۔ قرآن پاک میں جب مختلف قسمیں بیان کی جائیں یا کسی بھی جگہ قسم بیان کی جائے، وہ جو قسم، جس شے کی قسم ہوتی ہے، جس شے کی قسم بیان کی جاتی ہے، وہ شے بعد میں بیان کردہ چیز کی دلیل اور اس کا ثبوت ہوتی ہے۔ بعد والی شے کی دلیل ہوتی ہے، اس کی گواہ ہوتی ہے اور اس کا ثبوت ہوتی ہے۔ کیسے؟ یہاں فرمایا کہ صفیں باندھے ہوئے فرشتوں کی قسم اور بادلوں کو چلانے والے فرشتوں کی قسم اور تلاوت قرآن کرنے والے فرشتوں کی قسم، یہ جو فرشتے ہیں یہ سارے کے سارے گواہ ہیں۔ ان فرشتوں کا وجود دلیل ہے، ان فرشتوں کا وجود ثبوت ہے اس بات کا کہ لوگوں کا رب ایک ہی ہے، لوگوں کا رب ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک معبود نہ ہوتا، بہت سارے ہوتے، تو پھر فرشتے ایسے موتی نہ ہوتے، پھر تو کچھ فرشتے ایک خدا کو مان رہے ہوتے، کچھ فرشتے دوسرے خدا کی طرف نکل جاتے، آپس میں مقابلہ بازی ہوتی، ایک دوسرے پہ غالب آنا ہوتا، نظام کائنات تباہ ہو جاتا۔ لیکن نظام کائنات تباہ نہیں، موجود ہے اور اسی نظم کے ساتھ ہے، اس ایک نظم پہ چل رہا ہے جس نظم پر اسے خدا چلا رہا ہے، اس نظام پہ چل رہا ہے جس نظام پہ اسے خدا چلا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ فرشتے، یہ سب یہ ثبوت ہیں، یہ دلیل ہیں کہ اللہ ایک ہے، آسمان و زمین اور مابین کا رب ہے اور مشرقوں کا مالک ہے۔ اور علماء بھی اسی بات کی گواہی دینے والے، اور مجاہدوں کا جہاد بھی اسی بات کی گواہی بنتا ہے کہ معبود ایک ہے۔ اب قدرت الہی کی وسعت پر ایک اور دلیل اور ستاروں کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ فرمایا اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا، نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں ہر طرف سے مارا جاتا ہے دور کرنے کے لیے، اور ان شیاطین کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ مگر جو شیطان ایک آدھ بار کوئی بات اچک کر لے جائے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا میں اس کا مفہوم زیادہ وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قریبی آسمان کو، جو پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس پہلے آسمان سے جو اوپر کے آسمان ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم پہلے آسمان کی طرف ہی ہماری نگاہ اٹھتی ہے۔ فرمایا اس پہلے آسمان کو ہم نے ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کر دیا،
تو آپ دیکھیں رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں، خاص طور پہ اگر کسی دریا کے قریب اور شہر کی آلودگی سے دور اور صاف موسم کے اندر بادل نہ ہوں، اس موسم کے اندر کبھی آسمانوں کو دیکھیں۔ ویسے تو شہروں میں بھی دیکھیں تو ستارے تو نظر آتے ہی ہیں، لیکن وہ جو قرآن پاک جو نقشہ کھینچتا ہے کہ ہم نے آسمان کو سجا دیا، زینا، ہم نے سجا دیا آسمان کو ستاروں کے ذریعے، یہ جو سجاوٹ اگر کبھی دیکھنی ہو نا تو پھر آپ کبھی کسی دور شہر اور سڑکوں سے دور کے علاقے میں جائیں، دریا کے قریب ہو، جہاں گرد بھی نہ ہو، جہاں دھواں بھی نہ ہو، بادل بھی نہ ہو، وہاں پر جا کے کبھی آسمان کو دیکھیں، آپ یقین کیجئے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اس قدر خوبصورت آسمان، ستاروں سے روشن، ایک کائنات کا رنگ ہی کچھ اور نظر آتا ہے، نکھرا ہوا، خوبصورت، دھلا دھلایا، مزین۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھ کے دیکھیں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے قریبی آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا۔ پھر یہ پتہ چلتا اگر یہ ستارے نہ ہوں تو آسمان ایک کالی چادر ہی نظر آئے، ایک کالی سی چادر ہے تنی ہوئی ہے، اس کا کوئی حسن نظر نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ستارے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا حسن بنا دیے۔ تو یہ ستاروں کی ایک حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی جو ہمارے لیے ایک جمال کی صورت پیدا کر دی، ایک زینت کی صورت پیدا کر دی، ایک خوبصورت کائنات کا ہمارے سامنے ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، بلکہ حقیقی خوبصورت کائنات ہمارے سامنے کھڑی کر دی۔ یہ ایک حکمت۔ دوسری حکمت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے یہ ان ستاروں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا آسمان کو سرکش شیطانوں سے۔ سرکش شیطان کیا کرتے تھے؟ اس کی ایک تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو یہ قوت دی کہ وہ بلند ہوں اور آسمانوں تک چلے جائیں۔ شیاطین میں یہ قوت ہے، آسمانوں کے قریب چلے جائیں۔ شیطان کیا کرتے تھے؟ آسمانوں کی طرف بلند ہوتے اور آسمانوں پر فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، فرشتے آپس میں باتیں کرتے، دنیا میں ابھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے نافذ ہوگا، فرشتے آپس میں باتیں کرتے۔ شیاطین وہ سننے جاتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین سننے جاتے، اولاً تو پہلے ہی بڑی مشکل سے سن پاتے، پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی شیطان الا من خاطف الخطف آتا، لیکن اگر کوئی بات فرشتوں کی اچک ہی لیتا، یعنی اس کے کان میں پڑ ہی جاتی، تو بھاگتا نیچے کو، شیطان نیچے کو بھاگتا۔ اب اور نیچے جو دوسرے شیطان ان کو خبر دیتا، ادھر ہی ان کو خبر دیتا اور ادھر سے ان کے اوپر آ کے آسمان سے شہاب ثاقب گرا اور شیطان تباہ، ہلاک۔ لیکن یہ جو بات اس شیطان نے سنی ہوتی، وہ آگے کسی کو بتائی، اس نے آگے بتائی، اس نے آگے بتائی، وہ کرتے کراتے کیا ہوتا، زمین پر جو کاہن لوگ، جو غیب کی خبروں کے مدعی ہوتے تھے، جھوٹے لوگ جو تھے کہ ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں، تو وہ لوگوں کو بتا دیتے۔ لیکن ہوتا اس میں کیا کہ فرشتے سے جو بات سنی، مثال کے طور پہ وہ ایک بات سنی، اب اس شیطان نے آگے جب پہنچائی تو اس میں دو چار باتیں اپنی طرف سے ملا دی، اس نے اپنی طرف سے آگے، اپنی طرف سے اس نے اپنی آگے طرف سے ملا دی۔ اب کرتے کراتے جب وہ کاہن تک پہنچی، اس ایک بات کے اندر 100 باتیں اور مکس ہیں، وہ کاہن لوگوں کو بتا دیتا، کچھ اپنے قرینے، کچھ قیاس اپنے ساتھ ملا دیتا کہ اگر ایک واقعہ یوں ہونا ہی ہے تو یوں کر کے ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا کہ کبھی کاہن کی بات سچی ثابت ہو جاتی، کبھی جھوٹی ثابت ہو جاتی، لیکن چونکہ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ بس کسی کی ایک بات بھی سچی ثابت ہو جائے تو لوگ اس کے پکے معتقد ہو جاتے ہیں، تو یوں لوگ کاہنوں کے معتقد ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ بڑا ہی شاذ و نادر سی ایک صورت ہوتی تھی کہ کاہن تک کوئی بات یوں پہنچ جائے، ورنہ معاملہ یہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ عالم بالا کی طرف وہ شیاطین کان نہیں لگا سکتے تھے، انہیں ہر طرف سے مار پڑتی تھی آسمانوں سے دور کرنے کے لیے، آسمانوں سے دور کرنے کے لیے ان کو مار پڑتی تھی، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ہاں ایک آدھ بات اگر کوئی شیطان اچک لیتا، سن لیتا، تو اس سے کیا ہوتا، اس کے پیچھے روشن انگارہ لگ جاتا ہے، وہ روشن انگارہ اس کے پیچھے لگتا اور اسے ہلاک کر دیتا۔ لیکن نیچے تھوڑی بہت بات پہنچتے پہنچتے وہ مکس ہو کے وہ کیا سے کیا بن جاتی تھی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا میں سوال عرض کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ شہاب ثاقب کے اوپر کلام کرتے ہیں،
کہ جناب یہ تو جو ہے وہ ایک تکوینی نظام ہے، کائناتی نظام ہے، فضا کے اندر حدت پیدا ہوتی ہے، اس حدت کی وجہ سے کچھ چیزیں جلتی ہیں، وہ شہابی زمین پر گرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ جناب شیطان آسمانوں پہ چلے گئے، باتیں سنی اور پھر نیچے آئے تو پیچھے انگارہ آ گیا، اس نے آگے بتا دیا، اس نے آگے بتا دیا، شہاب ثاقب نے شیطان کو ہلاک کر دیا، یہ ایسی باتیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ہر بات کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بھی اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، شہاب ثاقب گرتا ہے، اب اسے شیطان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شہاب ثاقب کا یہی وجہ نہیں، شہاب ثاقب گرنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے۔ اب جو شہاب ثاقب گرا اور اسے شیطان مرا، تو شیطان تو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، اور یہ اس شہاب ثاقب سے مری۔ جب شہاب ثاقب سے مری ہی وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، تو پھر لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے کوئی نہیں مرا، اس سے نہیں مرا؟ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اسے اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی۔ آج کل کیا ہے، آج کل سائنس نے ترقی کی، ہمیں جو ہے وہ خوردبینوں سے نظر آ گیا کہ جراثیم ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور جو اقسام ہیں ان کی، جن کی اقسام ہوتی ہیں۔ پہلے لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات نہیں تھی، جراثیم کے بارے میں پہلے معلومات نہیں تھی۔ اس وقت اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ بھائی جب تم پانی کو گرم کرتے ہو تو اس میں جراثیم مر جاتے ہیں، یا جب تم یہ دوائی استعمال کرتے ہو، مثال کے طور پہ یہی مشہور زمانہ جو ہے وہ جو ویکسین کی صورت کے اندر جو ہے وہ کی جاتی ہیں، تو اس سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ اگر یہ اس زمانے میں کوئی بات کہتا جس زمانے میں کسی کو جراثیم کا پتہ ہی نہیں تھا، تو لوگ کیا بولتے؟ لوگ بولتے پاگل ہے، غلط بیان کر رہا ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو کوئی جراثیم نظر نہیں آ رہا۔ لیکن وہ جو کہہ رہا ہے اس نے اپنی خوردبین سے مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ جراثیم ہے، یہ ایک باقاعدہ وجود ہے، لیونگ زندگی ہے جس کے اندر، حیات ہے جس کے اندر۔ تو جو مشاہدہ کر کے کہہ رہا تھا، لوگ تو انکار ہی کرتے تھے اس کا کہ بھائی یہ کون سی چیز اس نے بیان کر دی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ لیکن لوگ غلط تھے اور وہ بیان کرنے والا صحیح تھا۔ لوگ غلط تھے، وہ بیان کرنے والا صحیح تھا۔ بعد میں خوردبینیں عام ہو گئی، اب کیا ہے، اب میں بھی خرید کے لا سکتا ہوں، آپ بھی خرید کے لا سکتے ہیں۔ اب آپ خوردبین کے ساتھ جو ہے وہ اب ان جراثیم کو دیکھیں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ لیکن جب نہیں نظر آ رہے تھے، اب ایک بندہ خوردبین سے دیکھ رہا ہے، دوسرے کو نظر نہیں آ رہے، خوردبین والے کو نظر آ رہے ہیں۔ خوردبین والا کہہ رہا ہے کہ جراثیم ہیں اور دیکھو یہ چیز ان پہ ڈالی تو یہ مر گئے۔ پاس والا بندہ بولے گا بھائی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، میں تو نہیں مانتا۔ تو اب بتائیے کہ اس نہ دیکھنے والے کا ماننا معتبر ہوگا؟ نہیں، اس کا معتبر نہیں ہوگا۔ تو یہی میری عرض ہے کہ شیاطین اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بنائے جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ تو نہیں کہ فرشتوں کو نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ تو ان کو دیکھ رہا ہے، فرشتے تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، عالم ہے، بصیر ہے، وہ بتا رہا ہے کہ شہاب ثاقب سے شیاطین کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سائنسدان جو اندھے ہیں، ابھی جو اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا، پہلے یہ جراثیم کو دیکھنے سے بھی اندھے تھے، تو یہ جراثیم کا انکار کر دیتے، لیکن پھر پتہ چل گیا کہ نہیں ہے جراثیم، تو ایک سائنسدان کے کہنے کے اوپر تو مان لیا، اور آہستہ آہستہ تحقیق سے جناب سارا ثابت کر دیا۔ خالق و مالک فرما رہا ہے کہ شیاطین کا وجود ہے، شہاب ثاقب کے دن کو مارا جاتا ہے، تو یہ سائنس کے مارے ہوئے اور سائنس کی جو ہے وہ الٹی پٹی پڑے ہوئے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں؟ کیا بات ہے! یعنی جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو جیسے ہزاروں وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے نظر نہیں آتی تھی، جن کے بارے میں معلومات نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ وہ ظاہر ہو گئے تو ان کا ماننا پڑا۔ تو اس سے پتہ چلا کوئی شے اگر ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہم اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ پہلے ہمارے مشاہدے کے اندر گلیکسیز نہیں تھی، ہمیں اپنی ہی دنیا کا پتہ تھا، لیکن کیا ہوا، ایک کے بعد ایک گلیکسی، ایک کے بعد ایک گلیکسی، اب اربوں کہکشائیں پتہ چل گئے۔ تو کیا ہمارے پتہ چلنے سے وجود میں آئیں؟ ہمارے پتہ چلنے سے پہلے وجود نہیں تھا ان کا؟ پہلے بھی تھا،
لیکن ہمیں پتہ اب چلا۔ تو جناب علی جیسے ہمارا مشاہدہ نہیں تھا لیکن شے تھی، اسی طرح شہاب ثاقب سے شیاطین مارے جاتے ہیں تو مارے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ہاں ہمیں مشاہدہ نہیں ہے تو ہمارے مشاہدے کی کمی ہے، ہمارے مشاہدے کا قصور ہوگا۔ لہذا قرآن و حدیث میں ایسی جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان سب کے لیے یہ بڑا شاندار جواب ہے کہ جہاں پر بھی عدم مشاہدہ سے انکار کیا جاتا ہے وہ غیر سائنسی طریقہ ہے۔ اب تو سائنسدان کے سامنے کچھ بھی بول دے، وہ بولے میں انکار نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ جا کے ہو جائے۔ تو جب ایک سے بڑھ کے ایک عقل میں نہ آنے والی شے کو آج کی سائنس کہتی ہے کہ انکار نہ کرو، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، اگلے زمانے میں جا کے ثابت ہو جائے، تو اسی طریقے سے یہ جو شیاطین کا مارا جانا ہے بالفرتا صبح قیامت، اگر اس کا مشاہدہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا وجود نہیں، بلکہ یہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ اگر ایک سائنسدان کی بات پہ لوگ ایمان لا سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، تو جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جب وہ فرما رہا ہے تو اس کا ماننا تو ہمارے لیے سب سے بڑھ کر لازم ہوگا، وہ تو ہمارا ایمان ہوگا۔ لہذا ایسی جتنی بھی چیزیں ہوں ان کے اوپر یہ جو رنگ برنگے سے اٹھ کے اعتراضات اور شبہات شروع کر دیتے ہیں ان کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان اور یقین سے معمور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔